لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شان محبوبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک پڑھیں. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. حمد و ثنا کے بعد دعا ہے رب ذوالجلال مجھے حق کہنے کی، آپ کو سن کر ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. خداوند عالم کا لاکھ لاکھ احسان اور شکر ہے کہ جس نے اپنے فضل و کرم سے اپنی حضور مسجد میں نماز جمعۃ المبارک کی ادائیگی کی سعادت نصیب فرمائی ہے. اللہ کریم جمعۃ المبارک کا صدقہ ہماری زندگی کی تمام خطاؤں کو، غلطیوں کو معاف فرمائے. جمعۃ المبارک کے فیوز و برکات نصیب فرمائے اور اس مقدس عبادت کے صدقے اللہ کریم زندگی بھر اپنے حضور عبادت کی توفیق عطا فرمائے.
خوش بخت اور خوش نصیب آپ حضرات جنہیں اللہ کے حضور سب سے پہلے مسجد میں آنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ اللہ کریم اسی طرح اپنے حضور نمازیں ہوں، دیگر مذہبی معاملات ہوں، سب سے پہلے اپنے حضور آنا نصیب فرمائے۔ آج کے اس روح پرور اور جمعۃ المبارک کی عظیم الشان اجتماع میں ایک آیت طیبہ تلاوت کی، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ محبوب ترین جو دین ہے وہ دین اسلام ہے۔ اللہ کریم نے اس دین اسلام کو تمام ادیان پر فوقیت عطا فرمائی ہے، مذہب اسلام کو تمام مذاہب پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ دنیا میں، کائنات میں اللہ کریم کے بعد سب سے محبوب ترین، مقدس اور افضل ترین ہستی اللہ کے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ اسی طرح آپ کی جو امت ہے اس کو تمام امتوں پر فضیلت حاصل ہے۔ کنتم خیر امہ، اللہ فرماتا ہے 4 سپارے میں کہ تم تمام امتوں میں سے سب سے بہترین امت ہو۔ تمام جو آسمانی کتب ہیں، صحائف ہیں، کتابیں ہیں، ان میں سب سے زیادہ فضیلت اور فوقیت قرآن پاک کو ہے۔ اللہ کریم کا جو بندے پہ سب سے بڑا اور ہم پر احسان ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کریم نے ہمیں اسلام کی ہدایت عطا فرمائی ہے۔ اب 26واں سپارہ سورۃ کاف کی تلاوت کریں نا، سورۃ حجرات کی کاف سے قبل، تو کچھ دولت مند صاحب ثروت دنیا دار لوگ حضور کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ اسلام قبول کیا، اور کہا کہ ہمارا احسان سمجھیں کہ ہم نے اسلام قبول کیا ہے، ورنہ آپ کے دین میں، آپ کے مذہب میں تو غریب لوگ ہیں، غلام لوگ ہیں، بدو ہیں، صحرا نشین ہیں، جھونپڑیوں میں رہنے والے ہیں۔ ہمارے پاس دنیا ہے، سب کچھ ہے، دولت ہے، اگر ہم نے اسلام قبول کیا تو یہ ہمارا احسان سمجھیں۔ اسی وقت جبریل امین یہ آیت طیبہ لے کے آ گئے، یمنون علیک ان اسلموا، محبوب یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ سامنے آ جاؤ، یہ کیا کہہ رہی ہیں کہ ہم نے اسلام قبول کر کے آپ پر احسان کیا؟ قل لا تمنوا علی اسلامکم، محبوب نے فرما دیجئے
کہ تم نے اسلام قبول کر کے کوئی احسان نہیں کیا، جاؤ اپنے دین میں واپس چلے جاؤ۔ یہ احسان تمہارے رب نے تم پر کیا ہے جو تمہیں اسلام کی اور دین کی ہدایت عطا فرمائی۔ اب دیکھیں نا، کتنے بڑے دانشور، کتنے صاحب علم، فہم و فراست کے مالک لوگ دنیا میں موجود ہیں۔ گفتگو کرتے ہیں تو فضاؤں میں اڑتے پرندے بھی رک جاتے ہیں، چلتے پانی رک جاتے ہیں، لیکن اسلام کی توفیق نہیں ہو رہی۔ کہاں سے اٹھے اور چاند کو مسخر کر دیا، فضاؤں کو چیر کے رکھ دیا، سائنس اور ٹیکنالوجی کہاں تک پہنچ گئی، دنیا کو کتنا ایڈوانس کر دیا، اتنا علم، اتنی عقل، اتنا شعور، اتنی فہم و فراست، لیکن اسلام قبول کرنے کی سعادت نصیب نہیں ہوئی۔ اللہ فرماتا ہے سب سے بڑا احسان میرا تم پر یہ ہے کہ میں نے تمہیں اسلام قبول کرنے کی جو سعادت عطا فرمائی ہے۔ توجہ فرمانا، حضور تشریف فرما تھے نا، ایک شخص ہانپتا کانپتا، چہرے سے پسینہ پھوٹ رہا ہے، دوڑتا ہوا آیا، اس کے چہرے سے خوشی چھلک رہی ہے، حضور کے پاس آیا، بڑی خوشی سے آ رہا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ خیریت ہے؟ دوڑتے آ رہے ہو، تمہارے چہرے سے پسینہ پھوٹ رہا ہے، تمہارا چہرہ پھولوں کی طرح کھل رہا ہے، کس بات کی اتنی خوشی ہے؟ توجہ فرمانا، کس بات کی تمہیں اتنی خوشی ہے؟ اس نے کہا حضور میرے پاس 100 اونٹ تھے جو سامان تجارت سے لدے ہوئے تھے، 100 اونٹ تھے جو سامان تجارت سے لدے ہوئے تھے، ایک لائن میں کھڑے تھے، اور مجھے کسی نے کہا کہ اللہ سے محبت کرتے ہو، تو میں نے کہا کرتا ہوں، تو کہا پھر رب کے نام پہ دے دو، تو حضور میں نے وہ 100 اونٹ سامان تجارت کے لدے ہوئے اللہ کی راہ میں دے دیے۔ تو حضور نے فرمایا اس بات کی تمہیں اتنی خوشی ہو رہی ہے، تمہارا سانس پھولا ہوا ہے، تم دوڑتے آ رہے ہو کہ میں نے 100 اونٹ، سمجھ لیں 100 گاڑیاں، 100 ٹرک سامان کے لدے ہوئے اللہ کی راہ میں دے دیے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ تمہیں اتنی خوشی ہو رہی ہے، جس خوشی کے ساتھ تم اندر آ رہے تھے دوڑتے ہوئے اور مجھے کوئی خوشخبری سنانا چاہتے تھے، میں نے تو سمجھا کہ شاید تم نے کسی کو مسلمان کر دیا، کسی نے تمہارے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ لیا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ کریم کا سب سے بڑا جو تم پر احسان ہے وہ یہ ہے کہ اس نے تمہیں اسلام قبول کرنے کی ہدایت عطا فرمائی ہے۔ اب کتنے لوگ بیٹھے ہیں ہماری زندگی گزرتی جا رہی ہے، مذہبی گھرانہ ہے، مذہبی ماحول ہے، والدین ہمارے اقربا، ہمارے خاندان، ہمارے آباء و اجداد سب اسلام پہ تھے، مذہبی معاشرہ ہے، ہر طرف 5 وقت اذانیں گونج رہی ہیں، آنکھ کھلی تو کان میں اذان دی گئی، جو کانوں کے پردوں سے پہلی آواز ٹکرائی وہ اللہ اکبر کی تھی۔ لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جن کا ہمیں علم نہیں۔ اب میں آپ سے ایک سوال کر دوں اس بڑے مجمع میں، اسلام دین ہے یا مذہب ہے؟
ہم کہتے ہیں نا جی ہمارا دین اسلام ہے، ہمارا مذہب اسلام ہے. اب آپ بتائیں اسلام ہمارا دین، اسلام ہمارا دین ہے یا ہمارا مذہب ہے؟ یہ دین میں اور مذہب میں فرق کیا ہے؟ اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے، دین میں اور مذہب میں. لیکن آج تک ہمیں اس بات کا علم نہ ہو سکا کہ دین کسے کہتے ہیں، مذہب کسے کہتے ہیں. یا ہم کہتے ہیں کہ جی ہمارا اس بات کی اسلام اجازت نہیں دیتا، ہمارا ایمان اجازت نہیں دیتا. ایمان میں اور اسلام میں فرق کیا ہے؟ مومن کسے کہتے ہیں، مسلمان کسے کہتے ہیں؟ اسلام کسے کہتے ہیں، ایمان کسے کہتے ہیں؟ ساری زندگی یہ کہتے رہے کہ اسلام ہمارا دین ہے، ہمارا مذہب ہے. کوئی بتا سکتا ہے کہ دین کسے کہتے ہیں اور مذہب کسے کہتے ہیں؟ حالانکہ ایک ہی، دونوں عربی کے لفظ ہے. یہ نہیں کہ دین عربی کا لفظ ہے، مذہب دین بھی لغت عرب میں، مذہب بھی لغت عرب کا لفظ ہے، دونوں عربی کے لفظ ہیں. لیکن آج تک ہم نے نہ اس طرف گئے نہ سوچنے کی کوشش کی. کبھی بول دیتے ہیں کہ ہمارا دین اسلام ہے، جی ہمارا مذہب اسلام ہے، اجازت نہیں دیتا. لیکن اس کی باریکی میں نہیں گئے، اس کی تہ میں نہیں گئے، سوچنے کی، غور و فکر کرنے کی کوشش نہیں کی کہ دین کیا ہے اور مذہب کیا ہے. ایک سوال ہے نا، میں آپ اتنے بڑے اجتماع سے یہ سوال پوچھ لوں کہ بھائی اسلام دین ہے کہ مذہب ہے؟ اگر اسلام دین ہے تو پھر مذہب کیا ہے؟ اور اگر اسلام مذہب ہے تو پھر دین کیا ہے؟ اگر آپ مسلمان ہیں تو پھر مومن کسے کہتے ہیں؟ اگر آپ مومن ہیں تو مسلمان کسے کہتے ہیں؟ اگر آپ اسلام پہ چلتے ہیں تو پھر ایمان کیا ہے؟ اگر آپ کے پاس ایمان ہے تو پھر اسلام کسے کہتے ہیں؟ یہ وہ الفاظ ہیں، کلمات ہیں جو روز مرہ زندگی میں استعمال ہوتے ہیں اور ہر وقت ہم کرتے ہیں. جی ہمارا دین اسلام ہے، ہمارا مذہب اسلام ہے. میں اس پہ اس لیے تھوڑی سی آرام سے گفتگو کر رہا ہوں کہ آپ کو اس بات کی سمجھ آ جائے. ایک سوال ہے نا کہ زندگی گزرتی جا رہی ہے، گزر گئی ہے، زندگی کے آخری سٹیج پہ کھڑے ہیں، لیکن آج تک اس بات کی ہمیں پتہ نہ چل سکا، علم نہ ہوا کہ اسلام دین ہے یا مذہب ہے. اگر اسلام دین ہے تو پھر مذہب کسے کہتے ہیں؟ اور اگر اسلام مذہب ہے تو پھر دین کسے کہتے ہیں؟ قرآن نے تو کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں پسندیدہ دین اسلام ہے. اسلام کو اللہ نے دین فرمایا. الیوم اکملت لکم دینکم، محبوب آج ہم نے آپ کے لیے آپ کے دین کو مکمل کر دیا. مذہب کا تو لفظ ہی نہیں آیا. اور ہم ہر جگہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا مذہب اسلام ہے. تو پھر اسلام اگر مذہب ہے تو پھر دین کیا ہے؟ اس بات کو توجہ سے سمجھے. اسلام پہلے دین ہے پھر مذہب ہے. دین بھی ہے اسلام، مذہب بھی ہے. اور اللہ کریم نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، میرے نزدیک سب سے پسندیدہ دین اسلام ہے. توجہ ہے نا اس بات کی طرف؟ یہ کوئی سوال آپ سے پوچھ سکتا ہے بھائی اسلام دین ہے کہ اسلام مذہب ہے؟
مذہب کہتے ہیں عبادات کو، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، فرائض کی ادائیگی ہے، زکوٰۃ ادا کرنا، نوافل پڑھنا، تسبیح و تحلیل کرنا، یہ سب مذہب میں آتا ہے۔ آج امریکہ بھی، یورپ بھی یہ کہتا ہے کہ ہمیں بحیثیت ایز اے اسلام، ایز اے مذہب، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم آپ کے مذہب اسلام کی قدر کرتے ہیں، آپ اپنی عبادات کو جاری رکھیں، لیکن ایز اے دین آپ اسلام پہ نہیں چل سکتے، ایز اے دین تمہیں عیسائیت پہ چلنا ہوگا، ایز اے مذہب اسلام ہم قبول کرتے ہیں۔ آج پورا مستشرق، پورا یورپ، عالم کفر اسلام کو ایز اے مذہب قبول کرتا ہے، اس کا احترام بھی کرتا ہے۔ آپ کھل کے، اب ہے نا یورپ میں مسجدیں بن رہی ہیں، اذانیں ہو رہی ہیں، نمازیں ہیں، کوئی رکاوٹ ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ عالم کفر یہود و نصارہ تو کہتے ہیں کہ ایز اے مذہب اسلام ہمیں قبول ہے۔ یہ بش نے کھڑے ہو کر پابانگ دہل کہا تھا، اس نے کہا تھا کہ ایز اے مذہب اسلام کو ہم قبول کرتے ہیں، لیکن ایز اے دین قبول نہیں کرتے۔ دین ہے کہ تمہارے معاشی، معاشرتی، سماجی، اقتصادی تمام معاملات میں جو اللہ کے قانون ہیں، قرآن کے قانون ہیں، وہ تم نافذ نہیں کر سکتے۔ نمازیں پڑھتے رہو، سب کچھ کرتے رہو۔ علماء لکھتے ہیں کہ 100 میں سے 25% مذہب پہ چلنے کا حکم ہے اور 75% دین کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کا حکم دیا گیا، اور ہم 25% مذہب پہ چل کر بری ہیں کہ ہم نے تو دین اسلام پہ عمل کر لیا۔ باقی ہمارے معاملات دیکھ لینا، ہمارے گھر کے یہاں ہمارا لباس دیکھ لیں، بچوں کا لباس دیکھ لیں، بچیوں کا لباس دیکھ لیں، ہماری بچوں کی تعلیم کو دیکھ لیں، گھر کا رہن سہن دیکھ لیں، ہماری گفتگو دیکھ لیں۔ اب دیکھتے ہیں نا میڈیا پہ اتنا یہ یہود و نصارہ آگے جا رہا ہے، ہمیں اس بات کی پرواہ نہیں۔ یار افسوس ہوتا ہے اس بات کا، عالم کفر کے غنڈوں نے اپنے گھٹنوں سے اپنی اس پینٹ کو پھاڑ دیا، تو حضور کے غلاموں تم نے بھی پھاڑ دیا۔ یہ نہ سوچا کہ اچھی لگتی ہے کہ نہیں، اس حد تک ان کی تقلید میں اندھے ہو کر آگے نکل گئے۔ وہ کپڑے پھاڑ دیں تو ہم بھی پھاڑ دیں، وہ اتار دیں تو ہم بھی اتار دیں۔ اب تو میڈیا دیکھیں نا، ٹی وی، سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ آپ جائیں نا کالجز میں، یونیورسٹیوں کے اندر، اب جو مسلمانوں کی پاکستان کے اندر ہیں تو سلام نہیں دیتے بچے بچیاں، صبح گڈ مارننگ، دوسرا کہے گا گڈ مارننگ، گڈ مارننگ۔ اسلام ختم، السلام علیکم ختم، بڑے فخر سے جی میں سلام دوں، میری توہین ہوتی۔ یہ لوگ کیا کہیں گے، یہ سلام دے رہا ہے، پڑھا لکھا ہوں، ماسٹر ہے، ڈگریاں ہیں، انجینئر ہوں، ڈاکٹر ہوں، میں سلام دوں گا؟ نہیں، گڈ مارننگ۔ دوسرا بھی آگے سے پڑھا ہو کہے گا گڈ مارننگ، اور کلمہ حضور کا پڑھتے ہیں۔ اس لیے عالم کفر نے کہا تھا ہمیں ایز اے مذہب اسلام قبول ہے، لیکن ایز اے دین اسلام ہم قبول نہیں کر سکتے۔ تم اپنی زندگی، اپنے گھروں میں، اپنے رہن سہن میں تمہیں ایز اے دین عیسائیت کو قبول کرنا ہوگا۔ آپ دیکھیں، ہم بازار میں بیٹھے ہیں، دکانیں ہیں، کتنا ہم نے اپنی دکانوں پہ اسلام کو نافذ کیا ہے۔ ہم تو نمازیں پڑھے تو بری۔ امام اعظم ابو حنیفہ تھے، کپڑے کا کام کرتے تھے دکان میں، بازار میں دکان تھی کپڑے کی، امام اعظم ابو حنیفہ
اور جب دن کو آسمان پہ بادل آ جاتے تو دکان بند کر کے گھر چلے جاتے. لوگوں نے کہا یہ کیوں؟ کہا کہ اب آسمان پہ بادل آ گئے ہیں، ہو سکتا ہے کپڑے میں کوئی نقص ہو، عیب ہو، جو گاہ کو نظر نہ آئے، وہ غلطی سے لے جائے، لہٰذا یہ اب دکان تب کھلے گی جب روشنی ہوگی. ہماری 4 گز کی دکانیں چکا چوند، روشنیوں کے سمندر، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں. تو اس لیے قرآن کریم میں مذہب کا لفظ نہیں آیا کہ اسلام مذہب ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ کیا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ دین اسلام ہے. تم اپنی زندگی میں، اپنے بچوں میں، اپنے رہن سہن میں، اپنی گفتگو میں چلتے پھرتے نظر آ جاؤ کہ تم مسلمان ہو. تمہارا چہرہ بتائے یہ حضور کا غلام جا رہا. آج یہود و نصارہ ہماری داڑھیوں سے، ہمارے چہرے سے داڑھیاں کھینچ کے پھینک دی، ہمارے لباس اتر گئے، سروں سے ٹوپیاں اتر گئیں. میرے آپ سے سوال ہے یار، میری گفتگو تھوڑی سی تلخ ہو گئی ہے. ہم جب بھی بات کرتے ہیں نا، کوئی مسئلہ کرتے ہیں، تو آگے سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا حضور نے زندگی میں یہ کیا تھا؟ یا صحابہ کرام میں سے کسی نے زندگی میں یہ کیا تھا؟ جو قاری صاحب آپ مسئلہ بتا رہے ہیں، یہ کام کیا حضور نے زندگی میں کیا تھا؟ صحابہ کرام نے زندگی میں کیا تھا؟ کوئی ایک مثال تو دکھائیں. تو میں صرف یہ پوچھتا ہوں کہ حضور نے زندگی میں کبھی ننگے سر نماز پڑھی تھی؟ حضور تو بیت الخلاء تشریف لے جاتے، پھر بھی سر پہ کپڑا ہوتا تھا. 1.25 لاکھ صحابہ کرام گزرے ہیں، کسی صحابی رسول نے ننگے سر نماز پڑھی ہے؟ چھوڑ دیں سب کو، پچھلی دور کی باتیں، 2-3 اشرے پیچھے چلے جائیں. اپنے نان کے داد کے بزرگوں کو دیکھ لیں، ایک پگڑی باندھتے تھے، ایک ساتھ اور ان کا صافہ ہوتا تھا. لیکن اسلام کو یہ بش نے کہا تھا اتنا جدید کر دیں گے، اتنا آسان بنا دیں گے، لوگ عمل کریں تو مرضی، نہ کریں تو مرضی نہیں. نفل ختم ہو گئے، سنتیں ختم ہو گئیں، دعا ختم ہو گئی، ٹوپیاں اتر گئیں، سب کچھ. تیزی سے واپس پلٹ کے آ جاؤ، ابھی بھی کچھ نہیں گیا. حکم ہے کہ اپنی زندگی میں اسلام کو 1% 1 حصہ ایز اے مذہب تم نے نافذ کرنا ہے، 3 حصے ایز اے دین تم نے اسلام کو زندگی میں نافذ کرنا ہے. پھر جا کر تم پکے اور سچے مسلمان بنو گے. اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے، سنت عطا فرمائے.
کہیں ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ حبیبی یا رسول اللہ، جاکنی کے وقت آنا، جاکنی کے وقت آنا، چہرائے انور دکھانا، اور کلمہ طیب پڑھانا، کلمہ طیب پڑھانا، اپنے دامن میں چھپانا، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ حبیبی یا رسول اللہ، آپ کے در کی فقیری، آپ کے در کی فقیری، دو جہاں کی ہے امیری، آ گیا ہے وقت اخیری، آ گیا ہے وقت اخیری، اللہ کی جو دستگیری، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ السلام خاتم پیغمبران، السلام بادشاہ دو جہاں، دست بستہ ہے کھڑے آقا جی حاضر غلام، پیش کرتے ہیں غلامانہ یا اللہ کریم جو عقیدت و محبت سے پڑھا ہوا سلام قبول فرما، اسی طرح روزہ رسول کے سامنے کھڑے ہو کے عبادت سلام پیش کرنا نصیب فرما۔ جمعے کی نماز پڑھی، چند حضرات کھڑے ہوئے ہاتھ باندھ کے سلام پیش کیا۔ اللہ کریم معفو کریم کا صدقہ سب کو ہر قدم پہ عزتیں برکتیں نصیب فرما، ہر عمل میں برکتیں عطا فرما، عزت جان مال اور روح کی خیر فرما، گھروں کی خیر فرما، کشادہ رزق نصیب فرما، دنیا کی آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما، اجمعین برحمتک۔